बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABP की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले ABP हेडलाइंस पे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ज़रगोन हाउसिंग स्कीम में ज़ेर तामीर बादशाह खान अस्पताल का दौरा, तामीराती काम का जायज़ा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कोयटा की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए शहर में मज़ीद अस्पताल बनाए जाएँ। कोयटा मास्टर प्लान में नए सड़कें, अस्पताल और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तामीर किए जा रहे हैं। कोयटा मास्टर प्लान तकमील के करीब है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मीरपुर खास का दौरा, बारिशों से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा तूफानी बारिशों के बाद सिंध भर में होने वाले नुकसान का अज़ारा किया जाएगा। अज़ारे के लिए मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी हैं जो सर्वे के बाद रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का इजलास, सेनेट इजलास के फैसलों की तौसीक। एसोसिएटेड प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी की भर्ती की मंजूरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा पंजाब के शोबा सेहत की तरक्याती स्कीमों में मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। मदर एंड चाइल्ड अस्पतालों की खुद निगरानी कर रही हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मोहम्मद नदीम कुरैशी की मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती से इनकार पर फायरिंग का निशाना बनने वाली जख्मी बच्चे के घर आमद, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नदीम कुरैशी का अपने खर्चे पर वकला की खिदमात मुतासरा बच्चे को फराहम करने का ऐलान। कहा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, हर सूरत इबरत का निशान बनाएंगे। केस की खुद पैरवी कर रहा हूँ, किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। अलखिदमत फाउंडेशन ने कोरोना की तशखीस के लिए पेशावर के अलखिदमत अस्पताल में जदीद PCR लैब का आगाज़ कर दिया। शहरियों को चंद घंटों में कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मुयसर होगा। अलखिदमत फाउंडेशन के सूबाई सदर ने कहा कोरोना के दौरान मुल्क भर में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी जो ताहाल जारी हैं। पहले मरीजों के नमूने लाहौर भेजते थे, अब ये सहूलत पेशावर में मौजूद है। रहनुमा PTI अलीम आदिल शेख का 2 रोज़ा दौरे पर मीर खास पहुँच गए, जबकि बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। अलीम आदिल खान शेख ने कहा कि अवाम को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत अवाम की मदद नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत अवाम की मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध का दौरा पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों तक महदूद रहा। SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन की ज़ेर निगरानी 15 रोज़ा ज्वाइंट ट्रैफिक आगाही मुहिम जारी। तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर मुश्तमिल पम्पलेट तकसीम किए जा रहे हैं। PHP ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इन्फोर्समेंट करेगी, जबकि ज्वाइंट ट्रैफिक मैनेजमेंट का मकसद हादसा की शरह में कमी लाना है। और रेस्क्यू 122 की सवाबी में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दरियाए हंड से 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया में पानी का बहाव ज़्यादा होने के बायस तमाम अफराद फंस गए थे। कंट्रोल रूम को इत्तला मिलते ही टीम ने तमाम अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर शामिल किया। हेडलाइंस आपने जानी है, पढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने ज़रगून हाउसिंग स्कीम नवा कली में ज़ेर तामीर बादशाह खान अस्पताल का दौरा किया और तामीराती काम का जायज़ा लिया। महकमा मवासलात और तामीरात के हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान को आगाह किया गया कि 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का तखमीना लागत 300 मिलियन रुपये है, जब जिसमें शोबाजात और हादसा ऑपरेशन थिएटर लेबॉर्ट्री और दीगर ज़रूरी शोबे शामिल हैं। और बाद अस्पताल के बिस्तरों पर मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला जाम कमाल खान ने कहा कि मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि कोयटा ने नवाही इलाकों में सेहत के सहूलियात की फराहमी की जा रही है, जबकि कोयटा की बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए शहर को मज़ीद अस्पताल बनाने का प्लान भी जारी है। एडिशनल IG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने कहा कि 24 अगस्त को अगवा होने वाली बच्ची दारैब को बाजियाब कराकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अगवा होने वाली बच्ची को पुलिस ने वालिदैन के हवाले कर दिया है। एडिशनल IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने साइंटिफिक तरीके से बच्ची के अगवा केस को हल किया। बच्ची को CHD और CIA की टीम ने बाजियाब करवाया। बच्ची को अगवा करने वाला मुलजिम मोहम्मद यूसुफ जूता पॉलिश का काम करता था और मुलजिम से पहले भी बच्चों को अगवा किया है और मुलजिम बच्ची के अगवा में 2015 में भी सज़ा याफ्ता रहा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि तूफ़ानी बारिशों को इसके बाद सिंध भर में होने वाले नुकसान का अज़ाला किया जाएगा। इस मकसद के लिए खुद सिंध की हुकूमत और मुख्तलिफ ज़िलों का दौरा करूँगा। ये बात उन्होंने टड्डू जान मोहम्मद सेम नाले झड्डू के और
میرکوٹ جان محمد سلیم نالے میں پڑنے والے شگاف سے درپیش مسائل معلوم کرنے کے لیے لوگوں سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جہاں جہاں گھروں اور فصلوں کو نقصان پہنچا اس کے ازالے کے لیے منتخب نمائندوں اور ریونیو افسران پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو سروے کر کے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ پیش کریں گی، جبکہ رپورٹ کی روشنی میں نقصانات کا معاوضہ دیا جائے گا۔ دوسری جانب صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا 20واں اجلاس منعقد ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے اسٹینڈرڈ ایکٹ کے 19ویں اجلاس میں فیصلوں کی توثیق کی اور اجلاس کے دوران ایسوسییٹڈ پروفیسر آف نیفرولوجی کی ایڈ ہاک بنیادوں پر بھرتی کی منظوری بھی دی۔ سینڈکٹ اجلاس کے دوران مختلف ملازمین کے ٹائم سکیل پروموشن کی منظوری دی ہے، جبکہ سینڈکٹ کے اجلاس کے دوران فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے 12 ملازمین کی ایڈ ہاک بنیادوں پر دوبارہ بھرتی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں قانون کے مطابق خالی سیٹوں پر نئی بھرتی کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کی تعمیر کے حوالے سے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور چیف انجینئر کو معیار پر سمجھوتا نہ کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال گنگارام کی باقاعدہ تھرڈ پارٹی ویلیویشن کروائی جائے گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پنجاب میں بننے والے 7 مدر اینڈ چائلڈ اسپتالوں کی خود نگرانی کر رہی ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، جہاں صوبائی پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ترجمان حکومت پنجاب محمد ندیم قریشی نے مظفر گڑھ کے علاقے جتوئی میں زیادتی سے انکار پر فائرنگ کا نشانہ بننے والے زخمی بچے اور اس کے والد سے ملاقات کی ہے اور اس المناک واقعے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اور حکومت کی مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ ندیم قریشی نے اس موقع پر زخمی بچے کا علاج معالجے کے لیے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے ظلم کا نشانہ بننے والے بچے اور اس کے لواحقین کو ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کروائی اور انہوں نے کہا کہ اپنی جیب سے مالی معاونت بھی کروں گا۔ ترجمان حکومت پنجاب نے اس موقع پر اپنے خرچے پر 2 وکلاء کی خدمت متاثرہ بچوں کے فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل جتوئی کے نواحی علاقے بیٹ میر ہزار خان میں جن صفاق اور بااثر ملزموں نے زیادتی سے انکار پر بچی کو فائر کر کے زخمی کیا تھا، ان ظالموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں اس صورت میں نشان عبرت بنائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے، جہاں الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا نے عالمی وبا کرونا کی تشخیص کے لیے الخدمت اسپتال نشتر آباد میں جدید PCR لیب کا باقاعدہ آغاز کر دیا، جس کے بعد اہلیہ پشاور کو اب دنوں کی بجائے چند گھنٹوں میں گھر کی دہلیز پر کرونا ٹیسٹ کا رزلٹ میسر ہوگا۔ اس سلسلے میں الخدمت اسپتال نشتر آباد میں کرونا PCR لیب کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن پاکستان کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کی، جبکہ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی سینیٹر مشتاق احمد خان تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن کے صوبائی صدر خالد وقاص نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن نے ملک بھر کی طرح جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی پہلے ہی دن سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھیں تاحال جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے اب تک ہم پشاور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں واقع الخدمت اسپتالوں میں مریضوں کے نمونے لے کر انہیں لاہور بھیجتے تھے، جبکہ جس کا رزلٹ 48 گھنٹے کے دوران مریض کو فراہم کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اب عالمی وبا کرونا کے ساتھ ہی دنیا بھر میں اس طرح پاکستان میں بھی معمولات زندگی جاری رکھنے ہوں گے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی ہمیں کرونا ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے صوبائی ہیڈ کوارٹر پشاور میں واقع الخدمت اسپتال نشتر آباد میں جدید سہولت سے آراستہ کرونا PCR لیب کا آغاز کر دیا، جس سے اب اہلیہ پشاور کو دنوں کی بجائے چند گھنٹوں میں گھر کی دہلیز پر کرونا ٹیسٹ کا رزلٹ فراہم ممکن ہو سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما و پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ 2 روزہ دورے پر میرپور خاص پہنچ گئے، جہاں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ عوام کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کے پاس وسائل موجود ہیں لیکن عوام کی مدد نہیں کی جا رہی۔ سندھ حکومت اپنی پارٹی کے ذریعے من پسند افراد کو امداد پہنچا رہی ہے، جبکہ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ لاکھوں خاندان میرپور خاص، گھیپرو، عمرکوٹ اور سانگھڑ کی سڑکوں پر بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ وفاقی حکومت سندھ کی عوام کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لینے پہنچا ہوں۔ بارش سے متاثرین کو فوری امداد کی صورت میں سندھ حکومت نے متاثرہ علاقوں سے پانی نکالنے کا بندوبست تک نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ روز کا دورہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں تک ہی محدود تھا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت فوری متاثر کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کرے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ علاقوں کو دورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ملتان میں ایڈیشنل IGHP کے حکم پر SP پیٹرولنگ ملتان ریجن زبیدہ پروین کے زیر نگرانی 15 روزہ جوائنٹ ٹریفک مینجمنٹ آگاہی مہم جاری ہے۔
ترجمان پیٹرولنگ پولیس کے مطابق ٹریفک قوانین و ہدایات پر مشتمل پمفلٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں اور لیکچر بھی دیے جا رہے ہیں۔ پی ایچ پی ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر انفورسمنٹ کرے گی، جبکہ ٹریفک پولیس ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر چالان کرے گی۔ پی ایچ پی اور اس کے سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کسی صورت میں بھی بھیڑ سے باہر نہیں جائے گی، اور جوائنٹ ٹریفک مینجمنٹ کا مقصد حادثات کی شرح میں کمی لانا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال نے کہا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ضلع میں 3 روزہ مہم 21 ستمبر تک شروع ہو جائے گی، اور اس دوران 5 سال تک کی عمر کے 7,29,763 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال کی زیر صدارت پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت کی کہ مہم کے دوران ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے، اور پولیو ٹیم کے ممبران فعال انداز میں اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ خبروں سے آگے بڑھائیں اور آپ کو خبر دے رہے ہیں یار خان سے، جہاں گرین پاکستان کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے موٹر وے پولیس کے سیکٹر کمانڈر میاں افغان امین نے موٹر وے دفتر میں پودا لگایا، اور موٹر وے پولیس کے بیٹ میں 2000 سے زائد پودے لگانے اور مزید پودے لگانے کا بھی عزم کیا ہے۔ سیکٹر کمانڈر نے تمام پیٹرولنگ افسران کو پودوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پودوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے، اور انہوں نے کہا کہ درخت ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل رکھتے ہیں، جبکہ اگر ہر شخص اپنے حصے کا پودا لگائے تو آنے والی نسلیں ماحولیاتی آلودگی سے بچ سکتی ہیں۔ سوابی میں ریسکیو 122 کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ دریائے ہنڈ سے 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دریا میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ افراد دریائے ہنڈ کے بیچوں بیچ پھنس گئے تھے۔ کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی واٹر ریسکیو ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 122 کے جوانوں نے 3 بچوں سمیت 8 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ دوسری جانب مانسہرہ میں اوگی میں موسلادھار بارش کے باعث کچے مکان کی چھت منہدم ہونے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مانسہرہ کی تحصیل اوگی کے نواحی علاقے حسین بانڈا میں موسلادھار بارش کے باعث کچے مکان کی چھت منہدم ہونے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ دوسری جانب چمڑی میں دربندہ میں مکان پر بھاری پتھر اور تودہ گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے، جبکہ دریائے کنہار اور سرن میں پانی کے بہاؤ میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، سبسکرائب کیجیے ہماری ویب سائٹ APP.com.pk۔